پاکستان کی خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی تو جو اصول ہیں وہ یہیں طے ہونے چاہیے اور لائن یہیں ڈسکس ہونی چاہیے۔ پارلیمنٹ کو انہوں نے ہمیشہ ربر اسٹیمپ بنایا، پارلیمنٹ کو بائی پاس کرتے ہیں، جب آئین پاس کرتے ہیں تو دیکھا کیسے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، رشتے دیتے ہیں، مارتے ہیں۔ پارلیمنٹ کی رسپیکٹ کرنی ہوگی تو آپ سمجھے کسی چیز کی رسپیکٹ نہیں ہے، پاکستان کی رسپیکٹ نہیں ہے، لہٰذا میں نے سینٹ میں پہلے کہہ دیا تھا کہ بھئی آپ چند لوگوں کو بلا کے ایک بریفنگ دینے کے بجائے آپ سب کو بلائیں، دونوں جو ایوان ہیں ان کا اجلاس کریں مشترکہ، اور ایک بیروسی پریزیڈنٹ کی تقریر سنانے کے لیے آپ سب کو جمع کر لیتے ہیں۔ تو ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، وہاں پر سب کو مشترکہ اجلاس بلائیں، وہاں مل کے بات ہو، سوال جواب ہو، لوگوں کو پتہ چلے حقائق صاحب کیا یہ باقی جو نمائندے ہیں نامحرم ہیں، ان کو نہیں پتہ چل رہا یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کا تعلق نہیں ہے۔ تو جمہوری ملکوں کے اندر جہاں پر رول آف لا ہوتا ہے وہاں پر جمہوری قدر ویلیوز جو ہے وہ ان کا خیال رکھا جاتا ہے، تو وہاں پر تو پارلیمنٹ کا اعتماد مل جاتا ہے۔ اس وقت کتنا ضروری ہے سیاسی جماعتوں کا اتفاق رائے پیدا ہونا موجودہ حالات؟ دیکھیں اس وقت ہمارے ریجن کے اندر ہمارے ہمسایہ دنیا کے انتہائی خطرناک جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا میں نامنی پھیلانے کے لیے دنیا کے امن پر حملہ ور ہے۔ مائٹ از رائٹ، آپ مجھے پسند نہیں ہے آپ الگ ہو جاؤ، یہاں میری مرضی کا نظام اور سسٹم چلے گا، عوام ارریلیونٹ ہے۔ اور ایشیا کے حساس ترین علاقہ ویسٹرن ایشیا پر وہ حملہ ور ہے، ایران پر حملہ ور ہے، ظالمانہ حملہ ہے، جنگ شروع ہے ہمارے ہمسائے میں۔ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں، افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں، اب جنگ شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت چند کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، نیشنل یونٹی کے لیے قدم اٹھانے چاہیے۔ بہت بڑا بحران درپیش ہے، ان کو اس ہوا کو اس طوفان کو سمجھنا چاہیے۔ بڑا بحران درپیش ہے پورے اس ریجن کو، سمجھے بعد لوگ کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو چکی ہے۔ آپ آئیں نیشنل یونٹی کے لیے اقدامات کریں، ان میں سے سب کو ان بورڈ لیں جو اسٹیک ہولڈر ہیں، بیٹھے ان کے ساتھ۔ اس وقت پاکستان کے 90% عوام موجودہ سسٹم سے الگ تھلگ ہیں، نہیں مانتے قوم یونائٹ ہے، سنیں، لہٰذا یہاں بیٹھیں، بلائیں عمران خان صاحب کو بھی بلائیں، ہر ایک کو بلائیں۔ پاکستان سب کا ہے، 4 بندوں کا نہیں ہے یا 2 بندوں کا نہیں ہے، پاکستان کے عوام کا ہے، اور اس لیے نیشنل یونٹی کے لیے اقدام کرنا چاہیے۔ میں سینٹ میں بھی کہہ کے آیا ہوں کہ اہل تشیع میں یہ اہل تشیع اور اہل سنت مل کر پاکستان بنایا تھا، یہ مسلکی پاکستان نہیں ہے، یہ مسلم پاکستان ہے، دنیا کا مسلم پاکستان، واحد مسلم پاکستان دنیا کا، یہ جمہوری اسلامی ایران ہے، پاکستان ہے۔ لہذا یہاں پر اہل تشیع کروڑوں میں ہے۔ 14 سال کا بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو اپنی دینی زندگی کا آغاز کسی زندہ فقیہ کے فتوے کے مطابق کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے کام۔ ان کے رہبر کو مارا تھا، ان کے مرجع تقلید کو مارا تھا، جیسے اہل سنت بھائیوں کے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ وہ ہیں ہمارے زندہ فقیہ کی تقلید ہوتی ہے۔ لہٰذا گویا انہوں نے اہل تشیع کے امام ابو حنیفہ جیسی شخصیت اس کو مارا ہے۔ ہم سارے بے چین ہیں، مضطرب ہیں، غم میں، سوگ میں ہیں، اس وطن میں رہتے ہیں۔ کیا حکمرانوں کہا کہ نہیں آتا چلو ہمیں افسوس کریں، آگے پاکستان کے تشیع کو افسوس کرے، اہل سنت کو افسوس کرے، پاکستان میں تو شیعہ سنی سب ان کو مانتے ہیں۔ وحدت کا علمدار دنیا کے اندر، پرچمدار وحدت کا، شیعہ سنی وحدت کا، ادیان کے درمیان وحدت کا علمبردار، پرچمدار، مظلوموں کا حامی، فلسطین کے مظلوموں کا حامی، اور شہید قبلہ اول، شہید قدس ہے، شہید فلسطین ہے، شہید اسلام ہے۔ لہذا مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حکمران پتہ نہیں کہاں دیکھ رہے ہیں، کہاں سن رہے ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہے، عقل ہے، کدھر چلی گئی ہے؟ اس لیے ہم دکھی ہیں ان سے۔